آپ اتحیات میں کیا پڑھتے وہ دیکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ کس پر؟ کا بولے تو آپ، ہی بولے تو وہ جو نہیں ہے، وہ دور ہے، کا بولے تو آپ۔ اب آپ نماز میں بول رہے اے نبی آپ پر سلامتی ہو، مطلب کیا نبی آپ کے سامنے ہے؟ ہاں، نہیں سمجھنے والے بولے نہیں ہے، مگر سمجھنے والے بولے نہیں ہو تو السلام علیہ بولتے تھے، السلام علیکہ بول رہے، مطلب نبی کو سامنے سمجھ کے بول رہے، نبی کو سامنے ہیں سمجھ کے بول رہے، تصور محبوب کر کے بول رہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اور اغیار جو بھی ہو جن کا تعلق نہیں ہے اہل سنت سے، وہ لوگ بھی پڑھتے کا، یوں بولتے لیکن مطلب لیتے وہ کا، ہم وہ نہیں، یوں پڑھتے یوں ہی مطلب لیتے، کا بولتے کا ہی مطلب لیتے، لیکن لوگ پڑھتے کا۔ کوئی کسی جماعت کی آپ اتحیات کو جا کے پڑھ لیجئے، کسی جماعت میں السلام علیہ ایھا النبی ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اتحیات ہر جماعت میں ایک ہی پڑھا جاتا، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الکوثر کے حوالے سے گزشتہ چند جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے مختصر سی تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ کوثر کی تکمیل کر دیں گے، اس لیے کہ الحمدللہ آنے والے جمعہ میں ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس مناسبت سے میں آج سورۃ الکوثر کی تفسیر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ نماز کے حوالے سے چل رہی تھی۔ آپ حضرات کے سامنے سیر حاصل گفتگو میں سمجھتا ہوں نماز کے متعلق عرض کر دیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نماز کے اور چند ضروری باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا۔ جو گزشتہ جمعہ کی گفتگو تھی وہ سجدے تک آ کر رک گئی تھی، انشاءاللہ اس کے بعد والی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ نماز اسلام کا تمام اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے، تو یہ جتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، جتنی بڑی اس کی فضیلت ہے،
اور جتنی بڑی اس کے بارے میں تاکید ہے کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز پر زیادہ فوکس کیا گیا ہو، جب کسی چیز کی اہمیت کو زیادہ بتلائی گئی ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں بھی اتنا ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح سے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو زیادہ اہمیت دی گئی، تو رمضان کے مہینے میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تمام عبادات میں نماز کو زیادہ فوکس کیا گیا تو اس کے اہتمام میں بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کو زیادہ اہمیت دی گئی تو جمعہ کے دن زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ تمام کتابوں میں قرآن کو زیادہ اہمیت دی گئی تو قرآن سے تعلق زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام نبیوں میں سرداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس طرح سے تمام ذکروں میں اللہ کے ذکر کو زیادہ اہمیت دی گئی تو اس لیے اس ذکر کے اہتمام کو بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ جرنل ایک کامن بات ہے، جس چیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس چیز پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے جنرلی کہیں پر اگر چھوٹے موٹے وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، جنرلی اتنا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگائے، لیکن جہاں پر ہائی جنکشن ہوتا ہے وہاں پر ایک سمبل اتار کے باضابطہ ڈینجر ایریا بول کے لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی غفلت سے ادھر نہ جائے، زیادہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جگہ زیادہ ڈینجر ہے، ورنہ گھر کے جو فین کے لائٹ کے جو وائر ہوتے ہیں وہ تو جان لیوا ہے ہی ہے، اس میں ارتھنگ ہوتی ہے، چھوٹا موٹا شارٹ ہوتا ہے، اس سے تو آپ کا جانی نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ جو وہ جگہ ہے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے قریب سے بھی گزر گئے تو آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ہائی جنکشن چیز ہے، ایک ہائی پاور ہے، یہاں سے آپ کو نہیں جانا ہے۔ زیادہ اہمیت بتانے کے لیے وہاں پر باضابطہ جو ہے نا پورا سرکل کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر ایک ڈینجر بول کے جو ہے نا ایک بورڈ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ تاکہ اہمیت معلوم ہو۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام عبادت میں نماز کو جو اہمیت اور نماز کی جو تاکید اور نماز کو جو فضیلت اور اس کی افضلیت جس انداز میں قرآن میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی گئی، اگر آپ قرآن کو ٹٹولیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، کسی اور عبادت کے بارے میں آپ کو اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ کو نماز کے بارے میں ملے گا۔ تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیگر عبادات کے مقابلے میں ہم کو نماز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہم دیگر عبادات کے معاملے میں نماز پہ ہی کم توجہ دیتے، دوسری چیزوں پہ جو نا زیادہ توجہ دیتے۔ کیوں بولیے آپ؟ جنرل بات کیا ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ آتی، 5 مرتبہ اس کو پڑھتے رہتے تو اس کی اوپر سے جو نا ہمارا ذہن ہٹ جاتا ہے، ہاں بس اذان ہو گئی، چلو مسجد کو جائیں گے، مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بول کے بلائے، جائیں گے نماز پڑھ لیں گے، آ جائیں گے، بات ختم۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ آتا تو اس کے اوپر زیادہ ذہن لگا ہوا رہتا ہمارا، جی عید کی نمازیں سال میں 1 مرتبہ آتی، زیادہ ذہن لگا ہوا ہوتا ہمارا، ہاں، اور یہ جمعہ کا دن ہفتے میں 1 مرتبہ آتا، اس کے اوپر زیادہ ذہن لگا ہوا ہوتا ہمارا۔ جبکہ نمازیں آپ کو دن میں 5 مل رہی ہے تو اس کے اوپر زیادہ ذہن توجہ نہیں لگاتے، جبکہ نماز میں آپ کی جسمانی صحت بھی ہے، آپ کی روحانی صحت بھی ہے، یہ بھی صحت ہے وہ بھی صحت ہے، دونوں طرح کے بینیفٹس آپ کو جو ہے نا نماز کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی چونکہ ہم دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ فوکس نہیں دیتے، نہ کبھی کپڑوں کا خیال رکھا جاتا، نہ کبھی خشوع و خضوع کا خیال رکھا جاتا، نہ کبھی مسجد کو آ کر پڑھنے کا خیال رکھا جاتا، جہاں جگہ مل لی وہاں پڑھ لو، جہاں جیسا سمجھ میں وہاں پڑھ لو۔ اچھا، آنے والے پہلے صف میں نہیں آتے، آنے والے جلدی نہیں آتے، پڑھنے والے خشوع سے نہیں پڑھتے، پڑھنے والے سجدے میں رہتے اور خیالات کہیں اور چلتے رہتے، رکوع میں رہتے سوچ وچار کہیں اور چلتے رہتی۔ اس طرح سے اس کے اہتمام میں کئی طرح کی غفلتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں جب اتنی تاکید فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے تو اسی تاکید سے اسی فضیلت کے ساتھ آپ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اب آپ عام دنوں میں ایک فرض پڑھیں گے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، جب رمضان میں آپ ایک جمعہ کی نماز، ایک فجر کی نماز ادا کریں گے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، ذرا سوچیے آپ بھائی، 70 فرض کس کو بولتے ہیں؟ ذرا سوچو آپ، ایک فرض میں
کئی ہزاروں کا ثواب آپ کو مل جاتا، تو 70 فرضوں کے اندر کتنا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ رمضان میں ایک نفل نماز پڑھیں گے آپ تو اس نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ مغرب کے جو نا 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو نفل پڑھے بول کے نہیں لکھا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں، فرض پڑھے 2 رکعت، یعنی 2 رکعت فرض پڑھنے پر جتنا اجر ان کو دیا جاتا تھا اتنا اجر ان کو رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نفل پڑھنے میں دے دیا جائے۔ اچھا، نفل نماز کو جب فرض نماز کا ثواب دیا جا رہا ہے تو پھر فرض کو کتنا ثواب دے گا؟ بولے 7 گنا بڑھا دیں گے، ایک فرض ادا کرو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب لے لو۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، دیکھیے آپ، اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نماز جو ہے نا اس کے اندر سورے وغیرہ ادا کرنا ہے، یہ تو ظاہری جو ہے نا زبان سے ادا ہو جاتے پورے، اس میں جو باطنی کیفیات ہے جو میں آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا، عموماً یہ جو باطنی کیفیات ہے یہ نہیں بتاتے عموماً، کیونکہ سننے والوں میں کچھ اس سوچ کے قابل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، تو بسا وقت کچھ اندرونی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ 4 دیواری کی باتیں ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں میں بتائی نہیں جاتی، اور میں نے آپ کو اس کے اندر کئی باتوں کو جو ہے نا چھوڑ کے بتایا ہے، ورنہ سجدے میں کیا حلاوت ملتی ہے، سجدے میں کتنے قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے، اگر میں اس کے راز کے پردے اگر آپ کو اٹھا دوں تو پھر آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اتنی زبردست جو ہے نا چیز کا نام ہے سجدہ، اس سجدے کو ہم گراں سمجھتے ہیں، مگر اسی سجدے سے ملتی ہے ہم کو نجات، اسی سجدے سے ہم کو ملتی ہے نجات، لیکن ہم کو وہی سجدہ، اسی سجدے کو ہم گراں سمجھتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ تو اب ہمارا جو نا سجدے تک ہماری جو نا گفتگو گزشتہ جمعہ میں ہوئی تھی۔ سجدے کے بعد دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ سجدے کے بعد ہم جب 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حمد باری تعالیٰ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس میں کیا کہتے ہیں ہم دیکھیے آپ، التحیات للہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں، اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سب جو ہے نا فضائل تیرے لیے ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام اچھائیاں، تمام پاکی کے ذکر، تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں میرے مولا تیرے لیے ہے، کیونکہ آپ نے ٹھہر کر خدا کی جو ہے نا حمد بیان کی، رکوع میں جا کر آپ نے اس کی تسبیح بیان کی، سجدے میں جا کر آپ نے اس کی تسبیح بیان کی، اب کیا کہا جاتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، اب ادب کا مقام میں بیٹھ جاؤ۔ اب ادب کے مقام کے ساتھ آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک پیر کو اٹھایا جاتا ہے، اس پر اپنا پوری باڈی کا وزن ڈالا جاتا ہے، جو پیر بچھا ہوا ہوتا ہے، پھر سائڈ میں ایک پیر اٹھا دیا جاتا ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں۔ اب کئی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو نا دونوں پیروں کو ملا کے بیٹھتے ہیں، اس کو اچھے انداز میں جو نا مناسب انداز قرار نہیں دیا گیا۔ کئی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں پیر جو نا کھڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ جو طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ والا جو پیر ہوتا ہے اس کو بچھایا جائے، اس پیر پر وزن ڈالا جائے، آپ کا وزن اس پیر پہ پڑنا چاہیے، پھر جو سیدھے والا پیر ہوتا ہے اس کو اس طرح کھڑا کیا جائے کہ اس کی انگلیاں پریس ہو، انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور پیر ایسا کھڑے ہو جائے۔ یہ سجدے میں جو ہے نا بیٹھنے کا طریقہ ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھے سیدھے جو ہے نا اپنے رانوں پہ رکھے، اور اپنی نگاہ جو ہے نا گود میں رکھے، اپنے ادھر ادھر نہیں، اپنی نگاہ جو ہے نا گود میں رکھے۔ یہ پورا ایک طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ اب پورے طریقے بیٹھنے کے بعد اب اللہ کی ثنا کر رہے ہیں آپ، اب اللہ کی بارگاہ میں آپ تہنیت پیش کر رہے ہیں، یعنی گلدستہ عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا آپ نے اللہ کی حمد ثنا بیان کر لی۔ دیکھیے، آپ جب سے نماز کی فضیلتیں مجھ سے سن رہے ہیں یا اور بھی لوگوں سے آپ نے نماز کی فضیلتیں سنی ہیں، تو نماز کی فضیلت اسی حوالے سے آپ نے سنی ہے کیونکہ نماز اللہ کی عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے، اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بولیے کس کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن جو عبادت اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہم پوری نیت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور میں کھڑے ہوئے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اسی کے نام سے ہم نماز شروع کریں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ اسی کی حمد بجا لائے، پھر سورہ فاتحہ میں اسی کی تعریف کریں، سورہ زم سورہ میں اسی کی تعریف کریں، رکوع میں اسی کی تعریف کریں، سجدے میں اسی کی تعریف کرے، قاعدے میں بھی اسی کی تعریف کرے، لیکن
بعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کیا نظر آئے گا آپ کو؟ السلام علیکا ایھا النبی. عظیم عبادت میں، اتنی بڑی عبادت میں نبی کا ذکر بھی آ گیا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ عبادت کس کی ہو رہی ہے اور سلام کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ ہاں، تو نماز میں سلام بھیجا جا سکتا ہے تو نماز کے باہر نہیں بھیجا جا سکتا. ایک کامن لاجیکلی بات بول رہا تھا. نماز جیسی اتنی بڑی عبادت میں سرکار کو یاد کیا جا سکتا ہے تو نماز کے باہر سرکار کو یاد نہیں کیا جا سکتا. اچھا آپ بولیے مجھے، میں تو اتنی نہیں جانتا ہوں لیکن جتنی جانتا ہوں اتنا بول رہا ہوں. اگر میں آپ کو بولوں یو، وائی او یو، یو آپ، یور آپ کا. اگر میں بولا ایچ آئی ایم، ہم بولا تو آپ کا یا ان کا؟ ان کا. کال دیم بول کے بولتے ان کو بلاؤ، یا ٹی ایچ ای ایم دیم بولتے ان کو بلاؤ وہ. تو یہ دیم، ہم، یہ وہ لوگوں کو بولا جاتا ہے جو آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں ہو. یو اس وقت بولا جاتا ہے جب بندہ سامنے کھڑا ہو. کلیئر ہے بات کہ نہیں ہے؟ میں جتنا مجھے سمجھ میں آتا میں اتنا آپ کو سمجھا رہا ہوں. یو بولا جاتا ہے تو آپ، یور پین، یور پلیس، یور گڈ نیم، آپ کا نام کیا ہے. اگر ان کو بولنا ہے جو آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے، کال دیم ان کو بلائیے، کال ہم ان کو بلائیے. ایچ آئی ایم ان کو، غیر کے لیے ایچ آئی ایم استعمال ہوتا ہے تو حاضر کے لیے یو استعمال ہوتا ہے. سیم اسی طرح ایز اٹ از عربک میں بھی کچھ ورڈس ہیں. کا اگر بولتے ہیں نا، کا کا مطلب ہے آپ. مسمک الکریم، ما اسمک یا اخی، آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی. ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے جو مجھ سے غیر حاضر ہے. تو ہو اس وقت بولا جاتا ہے جب بندہ سامنے نہ ہو. رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کن سے راضی ہوا؟ کس کو بولتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ صحابہ کو بولتے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا. ہو بولے تو مطلب وہ جو بندہ غائب ہے. رضی اللہ عنہ کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہے. ان کا مطلب آپ سے راضی ہے، اللہ راضی ہو گیا. انہو مطلب ان سے راضی ہو گیا. کلیئر ہے نہیں یہ بات؟ بولیے. یو بولے تو کا، ہم بولے تو ہی یا ہو بولا جاتا ہے. السلام علیکہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بولا یہ بات بہت باریکی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ہے. میں تھوڑا اس لیے سمجھا، رک کر میں آپ کو بول رہا ہوں. کا جو ہے نا سنگولر بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کم جو ہے نا پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. السلام علیکہ، آپ پر اللہ کی سلامت، ورحمۃ اللہ، اور اس کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہو. یہاں بھی دیکھیے ہو بولا، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہو. پھر آپ بولیں گے میں بندہ تو ایک ہوں لیکن جنرلی تو لوگ سلام کرتے السلام علیکم. میں تو سنگل ہوں لیکن مجھ پر پلورل بولا جاتا ہے السلام علیکم. بھائی صاحب کم اس لیے بولا جاتا ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دو اور فرشتے ہیں، ان پر بھی سلامتی بھیجی جاتی ہے. اس لیے اب وہ دو اور آپ کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. تو سنگولر بولنا ہے کہ پلورل بولنا؟ پلورل بولا جاتا ہے. اس لیے بولا جاتا ہے السلام علیکم. آپ کے ساتھ اور بھی دو فرشتے ہیں ساتھ میں، چونکہ آپ اچھے لوگ ہیں اس لیے آپ کے ساتھ دو ہے، اور زیادہ اگر اچھے لوگ ہوتے نا ان کے ساتھ چار ہوتے. اگر کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو تو اس کے ساتھ تو فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے. ہاں، وہ جب کبھی بھی دعا کرتا ہے تو اس کے دعا پر آمین بولتے رہتے ہیں. اسی لیے بڑے لوگوں سے دعا کراتے. بھائی صاحب مسجد کے امام صاحب بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، محلے والا بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے. اس لیے ان سے جا کے بچوں کو جو نا بچوں کو لے جا کے میرا بچہ رات میں اٹھ کے رو رہا، بھائی آپ دعا کر دیے، اس لیے دعا کراتے. ان کی دعا پر آمین بولنے والوں کی ایک جھرمٹ ہوتی ہے. ہماری دعا پہ بولنے والی نہیں ہوتی مجھ جیسے بیکار لوگوں کی، کیونکہ میری کوئی عبادت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو میں دعا کروں گا وہیں آمین بول لوں گا. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک جھرمٹ ہوتا ہے. تو السلام علیکم یہ جمع کے لیے بولا جا رہا ہے. اب یہ تمام باتیں بول کر میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں،
آپ اتحیات میں کیا پڑھتے وہ دیکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ کس پر؟ کا بولے تو آپ، ہی بولے تو وہ جو نہیں ہے وہ دور ہے، کا بولے تو آپ۔ اب آپ نماز میں بول رہے اے نبی آپ پر سلامتی ہو، مطلب کیا نبی آپ کے سامنے ہے؟ ہاں، نہیں سمجھنے والے بولے نہیں ہے، مگر سمجھنے والے بولے نہیں ہو تو السلام علیہ بولتے تھے، السلام علیکہ بول رہے، مطلب نبی کو سامنے سمجھ کے بول رہے، نبی کو سامنے ہیں سمجھ کے بول رہے، تصور محبوب کر کے بول رہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اور اغیار جو بھی ہو جن کا تعلق نہیں ہے اہل سنت سے، وہ لوگ بھی پڑھتے کا یوں بولتے لیکن مطلب لیتے وہ کا، ہم وہ نہیں، یوں پڑھتے یوں ہی مطلب لیتے، کا بولتے کا ہی مطلب لیتے، لیکن لوگ پڑھتے کا۔ کوئی کسی جماعت کی آپ اتحیات کو جا کے پڑھ لیجئے، کسی جماعت میں السلام علیہ ایھا النبی ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اتحیات ہر جماعت میں ایک ہی پڑھا جاتا، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نبی جو زندہ ہے اس پر سلام بھیجا جا رہا ہے، اس پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا تو ہمارے زندہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جیسی عبادت میں مصطفیٰ کو سلام کیا جا رہا ہے، اللہ نے اپنی عبادت میں اپنے محبوب کو بھی شامل کیا۔ اگر آپ تحیات میں اگر سرکار پہ سلام نہیں بھیجیں گے تو آپ کا تحیات مکمل نہیں ہوگا، تحیات مکمل نہیں ہوگا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ پھر کیا بول رہے دیکھیے السلام علینا، جب مصطفیٰ پر سلامتی ہو گئی تو میرے مولا پھر ہم پر بھی سلامتی ہو جائے تیری۔ السلام علینا، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ بندے جو تیرے نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ السلام علینا بولے تو ہم، آئی بولے تو میں، وی بولے تو ہم، انا بولے تو میں، نحن بولے تو ہم۔ یہ انگلش میں اور آپ کو عربک میں بول رہا ہوں۔ آئی اسپیک یو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آئی اسپیکنگ یو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وی آر اسپیکنگ یو، ہم سب آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو آئی بولے تو میں، وی بولے تو ہم۔ اب اس میں دیکھیے السلام علینا، ہم پر تیری سلامتی ہو۔ پھر بعد میں کیا بول رہے دیکھیے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ لوگ جو صالحین ہیں، جبکہ نا کے اندر یہ صالحین بھی آ جاتے لیکن صالحین کو الگ ذکر کرے، اس لیے ذکر کرے نا کے اندر ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ آتے ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پرہیزگاروں کی جماعت ہے، یہ متقیوں کی جماعت ہے، یہ بہت اللہ سے ڈرنے والے خاشعین کی، صادقین کی، متصدقین کی جماعت ہے، ان پر بھی تیری رحمتوں کا نزول ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مصطفیٰ پہ سلامتی ہو، ہم پہ سلامتی ہو، تو پھر میرے مولا تو ہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور تو ہی ہے۔ اس طرح سے اتحیات میں انگلی اٹھا دیا جاتے ہیں، انگلی اٹھا کر یہ بول رہے ہیں میرے مولا آج یہاں بھی جو ہے نا انگلی اٹھا کر میں تیری گواہی دے رہا ہوں، کل مرنے کے بعد بھی تیری ہی گواہی دوں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہو گیا آپ کا اتحیات۔ اب اتحیات کے بعد پھر آپ کو کیا کہا گیا کہ اب درود ابراہیم پڑھیے، تو دو درود ابراہیم آپ کو پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ دو آپ کو جو ہے نا درود پڑھنا ہے۔ نماز ہو رہی ہے اللہ کی لیکن درود بھیجا جا رہا ہے مصطفیٰ پہ۔ بعض لوگوں کو یہ بات کہی گئی، ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے آپ کچھ بھی کام کر رہے، کام کرنے سے پہلے کچھ بھی وظیفہ پڑھ رہے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ عموماً وظیفہ دینے والے بولتے دیکھیے یہ وظیفہ ہے اللہ صمد کا،
اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ، 11 مرتبہ پہلے درود پڑھیے، 11 مرتبہ بعد میں درود پڑھیے۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں کیوں 11 مرتبہ ادھر کیا 11 مرتبہ، تو ذرا دیکھیے رمضان کا نماز کا پیٹرن کیا ہے۔ دیکھیے نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے آپ جی، اس کے بعد ضمہ سورہ پڑھے، سبحان ربی العظیم بولے، سبحان ربی الاعلیٰ بولے، التحیات بولے، آخر میں کیا پڑھا جا رہا ہے آپ سے؟ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اگر درود امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو آخر میں پڑھایا جاتا تھا۔ اللہ بندے سے یہ بول رہا ہے میرے بندے اب تک شروع سے لے کر آخر تک تو نے میری تعریف کی ہے، اب آ میرے محبوب پر درود بھیج۔ نماز میری ہے لیکن درود میرے مصطفیٰ پہ بھیج، بول ان پر بھی درود بھیج، ان کے دادا ابراہیم پہ بھی درود بھیج، بلکہ دادا پہ درود بھیج، ان کی آنے والی نسل پہ، وعلی آل محمد، نہ صرف محمد پہ درود بھیج، وعلی آل محمد، بلکہ آل محمد پہ بھی درود بھیج۔ نماز اللہ کی ہو رہی ہے، مصطفیٰ پہ درود بھیجا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے دادا پہ درود بھیجا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی اولاد پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ یہ نماز ہے۔ نماز میں آپ درود پڑھ سکتے ہیں تو غیر نماز میں پہلے 11 مرتبہ آخر میں 11 مرتبہ پڑھنے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر نماز کو ہی ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو کئی ٹینشن حل ہو جاتے ہیں، کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ نماز پہ غور نہیں کرتے۔ پھر 2 درود پڑھنے کے بعد سب ہو گیا، اللہ کی تعریف ہو گئی، اس کی حمد و ثنا ہو گئی، مصطفیٰ پہ درود ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، سب ہو گیا۔ اب اللہ بندے سے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے جب سب ہو گیا اب آپ بولنا کیا چاہ رہے؟ آپ سے اللہ یہ پوچھ رہا اب آپ بولنا کیا چاہ رہے؟ جب اسے ڈھیرے اللہ اکبر بول کے ہماری تعریف بھی کر رہے، تعریف بھی کر رہے، تعریف بھی کر رہے، ہمارے محبوب کی کرے، ہماری کرے، ٹھیک ہے اچھی بات۔ یہ میں آپ کو روحانی پس منظر بول رہا ہوں، اپنی اون لینگویج میں بول رہا ہوں میں آپ کو، اس کو امیجن کر کے پڑھیے تو مزہ آئے گا۔ اب آخر میں اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا بولنا چاہ رہے میاں، ذرا وہ تو بولو۔ یہ بولنا چاہ رہا ہوں مولا اللہم انی ظلمت نفسی، کیا بول رہے بولیے؟ اللہم انی ظلمت نفسی۔ مولا بندہ نوازا، خالقہ، پروردگار عالم، جب سے لے کر تیری تعریف کر رہا تھا، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، تیری کبریائی بیان کر رہا تھا، آخر میں اس ناچیز، یہ گنہگار، یہ اسیاں شعار، یہ ہر طرح سے بیکار، یہ ناتواں بندہ تیرے حضور بیٹھ کر اللہم انی ظلمت نفسی، اس کو عاجزی سے پڑھنا چاہیے۔ میں تو بولتا ہوں اس کو زبان کے بجائے آپ آنسوؤں کی لڑیوں سے پڑھیے آپ، اللہم انی ظلمت نفسی، مولا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہم اے اللہ، اے میرے مولا، انی میں نے ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا، کیونکہ کتنا ظلم کیا وہ ہم کو معلوم ہے، میرے اندر کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ میں دیکھنے میں شاید اب کرتا پاجامہ پہن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہم سب کو خبر ہے کہ میری رات میں میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، جس کا احوال اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے خدا کو معلوم ہے۔ آپ کیا کر کے آئے ہیں ابھی نماز سے پہلے آپ کو معلوم ہے، آپ دکان پہ کیا بول کے آئے، گھر میں کیا بول کے آئے، باہر کیا بول کے آئے، ایک ہفتہ بیفور 1 ویک آپ کیا بولے تھے، آپ کو سب معلوم ہے۔ تو وہ امیجن کریے، کر کے بولیے میرے مولا ہاں اللہم انی ظلمت نفسی، میرے مولا آنکھوں پہ میں نے ظلم کیا، کیا کیا نہیں دیکھا، زبان پہ میں نے ظلم کیا، کیا کیا نہیں بولا، کتنے کلیجے میں نے نہیں چیرے، ہاتھوں پہ میں نے ظلم کیا، کتنوں کی ترقیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے روک دی، دل تو پوچھو مت میرے بھائی، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بوڑھے میاں جو نا عمر دراز آدمی ہے، بڑھاپے والے آدمی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بولنے لگے ذرا مجھے کمر میں درد ہو رہا ہے، بولے آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری نظریں کمزور ہو گئی ہے، بولے آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے ہاتھ میں ریشہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں جب بات کرتا ہوں میرا ہاتھ ہلتا، بولے آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے جب میں کچھ بولتا ہوں، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے کھانا ڈائجیشن نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے یورین اور موشن صحیح نہیں آتا، بولے آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے رات میں نیند نہیں لگتی جبکہ اچھے بستر پہ اے سی میں سوتا ہوں، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب بوڑھے بزرگ کو جو نا غصہ آ گیا ڈاکٹر صاحب پہ، یہ کیا تماشا بنا کے رکھے نہیں، دواخانہ کھول کے رکھے، آپ کچھ بولے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کچھ بولے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کیا سمجھ رہے میرے کو آپ؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب مسکرا کے بولے یہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے۔
تو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہزاروں چیز اسی پہ جو نا اپلائی کر دیے جاتے ہیں. یہ جو جیب کے اندر جو دیکھیے ہماری نظر جیب پہ ہے نا, میں کبھی کبھی یہ بولتا ہوں ہمیشہ جیب یا جیباں بہت پیسے دکھ رہے بہت, یا نہیں دیکھو میرے بھائی, اس کے پیچھے ایک دل جو ہے نا اس پہ دیکھیے. یہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے. وہ بوڑھے صاحب کو جیسا بولے نا بڑھاپا بڑھاپا, یہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے. اس کو گندا کر کے یہاں سرما لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اس کو گندا کرنے سے یہاں پاؤڈر لگا کے آ کے بہترین جمعہ ہے, جمعہ کو جمعہ مسلمان لگا کے عطر لگا کے ہاتھ میں تسبیح لے کے گلی گلی گھوم رہے. یہاں اتنا کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے, یہاں اتنا غصہ غم بھرا ہوا ہے, یہاں اتنے حسد و جلن بھرے ہوئے, اور باہر دیکھے تو جو نا بہترین کڑلی استری لگا کے پہن کے نکلی. کچھ نہیں ہوگا. یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے. بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. کیا بول رہے ذرا سنیے, میں یہ سورہ کوثر ختم کر دینا چاہ رہا ہوں. ولا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے مولا, یہاں عاجزی دکھا رہا ہے بندہ, ان کے ساری اپنی بے بسی لاچارگی دکھا رہا ہے. میرے مولا ولا یغفر الذنوب الا انت, اس چوکٹ سے اگر معافی نہیں ملیں گی تو پھر کہاں ملیں گی؟ اس در سے اگر مجھے اپنایا نہیں جائے گا تو کون سا در سے مجھے اپنایا جائے گا؟ یہاں مجھے بخشش کا پروانہ اگر یہاں نہیں سنایا جائے گا تو کہاں سنایا جائے گا؟ میرے مولا تیرے حضور بھاگا ہوا مجرم آیا ہے, دونوں زانوں ٹیک کر ادب سے ٹیک کر بیٹھا ہوا ہے. تیری حمد میں نے بیان کی ہے, تیرے سامنے میں نے رکوع کیا ہے, تیرے سامنے میں نے سجدے کیے ہیں, تیرے سامنے میں نے تحیات پڑھی ہے. تیرا سب سے ذرا پیارا لاڈلا جو محبوب ہے میں نے ان پر درود پڑھا ہے. تھوڑی میری گزارش سن لے میرے مولا, میری بے بسی کا یہ عالم ہے. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو واللہ کوئی میں معاف نہیں کرے گا, اگر تو نہیں بخشے گا تو کوئی نہیں بخشے گا. الا انت فاغفر لی, مجھے معاف فرما دے, بخشش کا پروانہ روانہ کر دے. مغفرتن من عندکا, اپنی رحمت سے چٹھی بھیج دے, اپنی جناب سے مغفرت کا پروانہ بھیج دے. ورحمنی, نہ صرف میرے گناہوں کی پوٹلی کو میرے جسم سے نکال کے پھینک, ورحمنی, مجھ پہ رحم کر, مجھ پہ کرم کر. انکا انت الغفور الرحیم. پھر اس کی تعریف کی جا رہی ہے, بے شک میرے مولا, انکا, بلا شک و شبہ, بے شک, انکا انت الغفور الرحیم, تو بخشنے والا بھی ہے, تو رحم کرنے والا بھی ہے. یہ خاکسار بندہ یہ گزارش لے کے آیا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے سیدھے جانب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ابھی ابھی رب کے حضور حاضری ہو کے باہر آ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمت اللہ, تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمت اللہ, تم پر سب کی اللہ کی سلامتی ہو. پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پھر دعائیں کرتا ہے. اس کے بعد جب بندہ باہر جاتا ہے, اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے, فرشتے آؤ, تم نے جب زمین سے مٹی سے میں نے انسان کو بنایا تھا, تم بولے تھے نا یہ مٹی کا پتلا زمین میں جا کے مرڈر کرے گا, چوری کرے گا, زنا کرے گا. یہ دیکھو یہی مٹی کا پتلا میرے حضور سجدے کر کے گڑ گڑا کے جا رہا ہے. تم گواہ رہنا, میری عزت و جلال کی قسم, یہ آیا تھا گناہوں کی پوٹلی کے ساتھ, اب اسے میں پاک و صاف کر کے بھیج رہا ہوں, اس کے گناہوں کو معاف کر کے بھیج رہا ہوں. وانحر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور قربانی دیجئے. قربانی کا مطلب یہ ہے 45 کی ڈگری کی دھوپ ہوں گی لیکن کل آپ کو روزہ رکھنا ہے. قربانی خالی یہی نہیں ہے ایک بات 25,000 کا جو نا بکرا خرید کے لائے, اس کو ذبح کرے, 1 کلو ان کو, 1 کلو ان کو, 1 کلو ان کو بانٹ دیے, باقی کا جو نا 20 کلو کا گوشت بہترین قوامہ ڈال کے گھر کے سامنے کپڑوں کے جیسا لٹکا دیے, 1 سال سکون سے کھائے. یہی قربانی نہیں ہے, وہ تو ہے قربانی. قربانی یہ ہے اتنی کڑلی دھوپ ہوں گی, آپ کو جاب ہوں گی لیکن آپ کو روزہ رکھنا ہے. اتنی کڑلی دھوپ ہوں گی, آپ کو مسجد کو آ کے نماز پڑھنا ہے. اتنی کڑلی دھوپ ہوں گی لیکن رمضان کی آپ کو قدر کرنا ہے. وانحر, اور قربانی دیجئے. ان شانئک ھو الابتر, میرے محبوب آپ ان کے تانوں سے پریشان مت ہوئیے, بے شک وہی لوگ ابتر ہے. یہ آج الحمدللہ آپ کی دعا سے مجھ جیسے لاچار اور جو ہے نا ناتواں آدمی نے سورۃ الکوثر انا اعطینا کل کوثر کا یہ سورہ آج جو ہے نا رمضان کا جمعہ آنے والا ہے, اس لیے میں اس کو آج کمپلیٹ کر دیا.
سورہ کوثر میں نے ختم ہو گیا پورا میرا. یہ میرا پورا سورہ کوثر میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی بیان کرا یہ آن ریکارڈ ہے, اسے محفوظ کیا گیا ہے, اس کو آپ جا کر سن سکتے ہیں لاگ ان عظیم پہ. بس یہ میری چھوٹی سی گزارشات تھی. زندگی باقی رہے تو پھر کوئی ایک نئے سورے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, لیکن اتنی آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ سورۃ الکوثر میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے, 100 باتیں بیان کی ہیں تو کم سے کم 50 باتیں اس میں کی اپنی یاد رکھیے, اور وہ سورہ آپ جب بھی پڑھیں گے تو یہ تمام باتیں اس میں اپلائی کیجئے, اور میں مجھ غریب کے لیے جو دعا فرمائیے. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما, اور سورہ کوثر میں جتنا بھی بیان کیا گیا ہے اگر زبان کی جو ہے نا لغزش سے میرے مولا کوئی غلط جملہ نکل گیا ہے تو میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں میرے مولا, اس میری غلطی کو معاف فرما. اور جتنے لوگوں نے سنا ہے اور مجھے سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.